قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک محکوم، مظلوم اور غلام قوم کا ذکر فرمایا۔ وہ قوم غلام بھی تھی، محکوم بھی تھی اور مظلوم بھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس مظلوم قوم پہ ہونے والے مظالم کا ذکر فرمایا اور غلامی کے دور میں اس قوم پہ ڈھائے جانے والے مظالم کو بیان فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو وہ قائد، وہ راہبر، وہ رہنما عطا فرمایا جس راہبر اور جس رہنما نے، جس قائد نے آزادی کی تحریک چلائی اور اس ظالم قوم کا مقابلہ ہوتا رہا، بالآخر اللہ تعالیٰ نے اس مظلوم قوم کو آزادی جیسی نعمت عطا فرمائی، آزادی کے انعام سے مالا مال فرمایا، اور پھر اس قوم کے راہبر اور رہنما نے آزادی ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے ادا کیا، آزادی کا جشن کیسے منایا، اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ وہ مظلوم ترین قوم اور وہ محکوم ترین قوم کون سی تھی؟ وہ مظلوم، محکوم، اپنے وقت کی بے بس اور لاچار قوم بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی۔ اس وقت بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا اس دور کے بڑے جابر اور بڑے آمر، بڑے سرکش فرعون نے۔ فرعون اس قوم پہ بدترین مظالم ڈھا تھا، بنی اسرائیل کو ظلم و ستم کی چکی میں پیسا جا رہا تھا۔ اس سے بڑا ظلم، اس سے بڑا ستم کیا تھا کہ نومولود بچوں کو، معصوم بچے پیدا ہوتے ہی ذبح کر دیے جاتے، کوئی 2-4 دن نہیں، ہفتہ 10 دن نہیں، سال تک یہ مظالم ڈھائے گئے، اور 2, 4, 10, 20 نہیں، ہزاروں بچوں کو ظالمانہ طریقے سے قتل کیا گیا۔ بچیوں کو، عورتوں کو اپنی باندیاں، اپنی نوکرانیاں بنایا جاتا تھا۔ تو ظلم و ستم کی یہ چکی اور ظلم و ستم کی یہ لہر بنی اسرائیل میں چلتی رہی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان فرماتے ہیں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم نے احسان کیا، مہربانی کی اس قوم پہ
جو قوم استضعفوا فی الارض، زمین میں بڑی ہی لاچار اور بڑی ہی محکوم بنا دی گئی تھی، جس قوم پہ ظلم و ستم اور جس قوم پہ قتل و غارت گری کا بازار گرم کر دیا گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس مظلوم قوم کی آہوں کو سنا، معصوم بچوں کی آہوں کو سنا۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس قوم کی آزادی کے لیے منتخب فرمایا۔